شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو کوئی ایسی نصیحت فرمائیے مختصر اور جامع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اللہ کے سوا ہر چیز یعنی مخلوق اور اپنے نفس کو رخصت کرنے اور چھوڑنے والا ہے۔ حاصل یہ کہ جب نماز پڑھو تو دنیا بھر سے اپنی توجہ اور اپنا خیال پھیر کر کامل اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ رب العالمین کی طرف متوجہ رہو۔ نیز اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالو جس کے سبب تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور عذر خواہی کرنی پڑے، یا یہ کہ عذر خواہی کا مفہوم عموم پر محمول ہے، یعنی کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال جس کے سبب تمہیں اپنے دوستوں، رفقاء اور متعلقین اور تمام مسلمانوں کے سامنے پشیمان ہونا پڑے اور معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے، اور اس چیز سے نا امید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی اللہ نے تمہاری قسمت میں جتنا لکھ دیا ہے اور تمہیں جو کچھ دے دیا ہے اسی پر قناعت و کفایت کرو، اور لوگوں کے مال و متاع سے اپنی امید وابستہ نہ کرو۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تشریح ظاہر ہے کہ اس وعید کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ کوئی آدمی خود یہ چاہے اور اسی سے خوش ہو کہ اللہ کے بندے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور یہ تکبر کی نشانی ہے، اور تکبر والوں کی جگہ جہنم ہے، جس کے حق میں فرمایا گیا ہے وہ دوزخ متکبرین کا بڑا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خود بالکل نہ چاہے مگر دوسرے لوگ اکرام اور عقیدت و محبت کے جذبہ میں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو یہ بالکل دوسری بات ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔